1974 میں ٹیریٹری ڈیفائن ہے، تو پھر یہاں کے جو ایشوز ہیں، مہاجرین اپنی جگہ وہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ضرور ہیں، وہاں پہ سیٹل لیں، وہ کنڈیشنل لیں، وہ ساری چیزیں درست، لیکن جو یہ ٹیریٹری ہے تو یہاں کی ٹیریٹری میں تقریباً 26% نمائندگی آپ ان لوگوں کی موجود ہے جو اس ٹیریٹری میں رہتے ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ لیجسلیشن قابل قبول ہونی چاہیے اس خطے کے لوگوں کو؟ بالکل درست۔ یہ جو آپ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں، یہ ٹیریٹری 1974 میں نہیں ڈیفائن ہوئی ہے، یہ 1970 میں بھی ڈیفائن ہوئی ہے۔ 1970 کا جو ایکٹ ہے، گورنمنٹ ایکٹ 1970، اس میں بھی ڈیفائن ہوئی ہے۔ 74 والی امینڈمنٹ تھی 1970 میں۔ 1970 میں بھی اور 1974 میں بھی جو ٹیریٹری ڈیفائن ہوئی ہے وہ اس میں ایک جیسی ہے۔ وہ ٹیریٹری کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے زیر تسلط، زیر کنٹرول جو علاقہ ہے وہ آزاد جموں کشمیر کہلائے گا، یا اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً مزید علاقہ اس کے زیر تسلط آئے گا یہ والا رہے گا۔ اسی کو 1974 میں ہی ریپلیکیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں جب ملک مجید صاحب نے ہائی کورٹ میں جو فیصلہ کیا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس میں اسی چیز کو انہوں نے ڈیفائن کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ 1949 کے کراچی ایگریمنٹ کے تحت جو آزاد کشمیر حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا اور ایک علاقے کا جنہوں نے انتظامی کنٹرول گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا دفاع کی پرپس کے لیے یا انتظامی طور پہ ان لوگوں کی لوک آفٹر کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیریٹری اور گلگت بلتستان کی آزاد ہونے والی ٹیریٹری جو ہے نا، وہ دونوں آزاد کشمیر حکومت کے ہی زیر کنٹرول تھے۔ لیکن اس میں سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے یہ فیصلہ کیا اپیل کے اوپر، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اپیل کی ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ ٹیریٹری صرف آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی ٹیریٹری تو موجود ہے لیکن آزاد کشمیر کی اس حکومت کی زیر تسلط جو ٹیریٹری ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے۔